ایک روایت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے آپ کو مبارکباد دی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام جو اللہ کے بہت بڑے فرشتے ہیں آپ کے پاس آئے اور کہا خوش ہو جاؤ، اللہ جل شانہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، اگر اللہ جل شانہ نے اس توبہ کے بعد بھی پوچھ لیا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اللہ جل شانہ نے آپ کی طرف وحی بھیجی، اے آدم، میں نے تیری اولاد کو مشقت اور تکلیف ورثہ میں دے دی ہے، اور ساتھ ہی توبہ بھی ان کو ورثہ میں دے دی ہے۔ جو شخص مجھ سے دعا کرے گا میں اسے قبول کروں گا جیسے تمہاری توبہ کو قبول کیا ہے۔ جو شخص مجھ سے بخشش مانگے گا میں کنجوسی نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں پاس ہی ہوں، قبول کرنے والا ہوں، یعنی میں قریب ہوں اور توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ اے آدم، میں توبہ کرنے والوں کو جب قبروں سے اٹھاؤں گا تو وہ خوشی سے ہنستے مسکراتے اٹھیں گے اور ان کی دعائیں قبول ہو چکی ہوں گی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے بتا دیا ہے کہ انسان کو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور شیطان تو اس کو جو ہے دیر کروانے کی پوری کوشش میں ہوتا ہے کہ انسان توبہ میں دیر کرے، لیکن اللہ رب العزت اس بندے کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ جلدی توبہ کرے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو انسان جو ہے اس کا حق ہے کہ جب بھی اس سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فرمایا فوراً اللہ رب العزت سے توبہ کرے۔ اللہ پاک کس قدر انسانوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں نے مشقت اور تکلیف ان کے ورثہ میں دی ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے توبہ کے لیے بھی ان کے لیے دروازہ کھول رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی توبہ کر کے دنیا سے چلا گیا، جب قیامت کے دن اپنی قبروں سے ان کو نکالا جائے گا تو فرمایا وہ خوشی اور ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ آگے کی روایت نقل کی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جل شانہ اپنا دست مبارک توبہ اور گناہ گار کے لیے دن اور رات تک بڑھاتے رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنا ہاتھ مبارک دن اور رات تک جو ہے بڑھائے رکھتے ہیں، یعنی صبح ہوتی ہے تو شام تک، اور شام ہوتی ہے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو لمبا رکھتے ہیں، اور یہ سلسلہ سورج مغرب سے غروب تک ہونے تک جو ہے جاری رہتا ہے، سورج سے لے کر مغرب تک، اور فرمایا شام سے لے کر صبح تک جاری رہتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کا ہاتھ بڑھانے سے مراد طلب توبہ ہے، یعنی کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر روز آسمان دنیا پر اللہ پاک جو ہے تشریف فرماتے ہیں اور اعلان کرواتے ہیں کہ اے ابن آدم کی اولاد کوئی ہے تم میں سے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی جو ہے اس کو رزق دوں، اس کی حاجات کو پورا کروں۔ تو صبح کا وقت بہت زبردست ہوتا ہے، اور جن کی جو ہے جس کو اٹھنا نصیب ہو جائے گویا کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بعض دفعہ رات آدمی جلدی جب سو جاتا ہے تو صبح کروٹیں نہ بدلتا رہے، اٹھے 2 رکعت نماز نفل اپنے گھر میں پڑھ لے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8-10 جب تک اس کو توفیق ہے توجہ کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ تو فرمائیے صبح کا جو اٹھنا ہے اللہ پاک براہ راست آدمی کی کیفیت سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے،
تو یہاں فرمایا گیا کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر کتنے شفیق ہیں کہ گویا کہ اللہ پاک ہاتھ بڑھا کے رکھتے ہیں کہ اے میرا بندہ ذرا جلدی آ جا، توبہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری موت آ جائے اور تو میرے سے صلح بغیر ہی میرے پاس چلا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو صبح سے شام کو فرمایا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ تو فرمایا جو آدمی یعنی جو کوئی بھی توبہ کرنے والا ہے، توبہ کا طالب ہے، تو اللہ جل شانہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور بہت سے قبول کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ طالب نہیں ہوتے، جو طالب ہوتا ہے وہ قبول بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے بازار میں بیٹھے تھے، ہارون رشید بادشاہ گزرا، تو بادشاہ نے کہا کہ بلال کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ بازار میں بیٹھا ہوں، لوگوں کی صلح کرا رہا ہوں اللہ پاک سے۔ فرمایا کہ پھر کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ یہاں کیفیت یہ ہے کہ اللہ صلح کرنا چاہتا ہے اور بندہ صلح نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کو قبرستان میں دیکھا، کہا بلال کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا یہاں اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ کہا اب کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا اب یہ لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ ان سے صلح نہیں کرنا چاہتا۔ تو میرے محترم دوستو، ایسا نہ ہو کہ انسان جب دونوں ہاتھ خالی موت کا پیالہ پی لے اور پھر وہاں چلا جائے، پھر وہاں تو عمل کا معاملہ نہیں، عمل کا تو آج معاملہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر اپنے وقت کو قیمتی بنا لے، اپنے اللہ سے دوستی لگا لے، شیطان کے مکر و فریب اور ساتھ جو اس کا نفس ہے یہ بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے، تو فرمایا اس سے بچ جائے گا۔ آج سب سے زیادہ دھوکہ یہی دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، اسی میں کر لو جو کرنا ہے، پتہ نہیں آخرت کس نے دیکھی ہے۔ نہ جب اللہ نے مخبر صادق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آخرت کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے، تو میرے محترم دوستوں پھر اس آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور پھر تیاری جو ہے وہ ایک ایسی مشکل چیز نہیں ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مشقت میں ڈال دیا، تو ایسی بات ہرگز نہیں، بڑے آسان عمل ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو دیے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ ان کا ڈھیر آسمان تک پہنچ جائے اور پھر تم ان پر شرمسار ہو کر توبہ کر لو تو اللہ جل شانہ تمہاری توبہ ضرور قبول کر لے گا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اس گناہ کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ اپنی نظر میں رکھ کر اس سے توبہ کرتا رہتا ہے، یعنی جب بھی اس کو گناہ یاد آتا ہے تو فوراً اللہ کے سامنے اس کا ضمیر جو ہے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے فلاں وقت جو گناہ ہوا میں معافی چاہتا ہوں، اور میں اس گناہ کی وجہ سے جو ہے اس سے دوبارہ بچتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ گناہ کا کفارہ شرمسار ہونا ہے۔ گناہ کا کفارہ کیا ہے کہ انسان شرمسار ہو جائے اور اس کا ضمیر اس سے ملامت کرے اور توبہ کر لے اور پھر اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بھی اللہ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے، اور فرمایا کہ بعض دفعہ چھوٹے گناہ نمازوں کی برکت سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر انسان زبان سے بھی اگر کہہ لے اور اس سے جو خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، تو بہت مالک کریم ہے، آقا ہے، اس کے سامنے انسان اگر عاجزی انکساری کر لے تو اللہ پاک معاف فرمانے والے۔ تو اتنے بڑے گناہ اگر یہ انسان کر کے زمین و آسمان کا خلا بھی بھر دے تو اللہ اسے بھی معاف فرمانے والے۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔